السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ عابدہ بیگم ایک لمحے کے لیے چکرا گئیں۔ بڑے بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی، ان کو ان کے اپنے گھر سے بے دخل کیا جا رہا تھا اور اس میں بیٹے کی بھی 100% مرضی شامل تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آئیں اور بیڈ پر گر گئیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے میرے مالک، شاید یہ سب میرے اعمال ہی کی سزا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے اور وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھونے لگیں۔ ساجد، اپنی ماں سے کہو کہ کمرے سے باہر نہ نکلا کریں ورنہ مجھے کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ غضب خدا کا، اتنا موذی مرض لے کر سارے گھر میں دندناتی پھرتی ہیں، ذرا احساس بھی نہیں کہ گھر میں بچے ہیں۔ عابدہ بیگم کا لہجہ غضبناک تھا۔ ہاں کہہ دوں گا عابدہ، تم غصہ نہ ہو۔ ان کے شوہر ساجد نے بیوی کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، ایسے کیسے نہ کروں غصہ، بچے ہیں میرے، خدا نخواستہ بیماری لگ گئی، تم کو تو کوئی احساس نہیں نا اس بات کا۔ اب میں غصہ بھی نہ کروں، ان محترمہ کی سمجھ میں میری بات آتی ہی نہیں، مجبوراً مجھے ان کا دروازہ باہر سے لاک کر کے رکھنا پڑے گا۔ عابدہ بیگم کا اپنی ساس کے لیے انداز جا رہا نہ تھا۔ ساجد سر کھجا کر منمنائے، نہیں عابدہ، میں بات کروں گا اماں سے، ایسا مت کرنا تم۔ عابدہ بیگم نے سر جھٹک کر ہنکارا بھرا۔ ساجد اپنی بیوہ ماں، اپنی بیگم اور 2 بچوں کے ساتھ متوسط طبقے کی آبادی میں رہتے تھے۔ گورنمنٹ ملازم تھے، آمدنی گزارے لائق تھی۔ ان کی اماں خاموش طبع خاتون جبکہ بیوی تیز اور طرار تھی۔ شادی کے پہلے دن سے ہی عابدہ بیگم کو ساس کا وجود کھٹکنے لگا۔ اسے اپنی ساس کا وجود کانٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ روک ٹوک کرتی تو عابدہ بیگم کو پتنگے لگ جاتے۔ ساجد سیدھے سادے اور شریف انسان تھے جو اماں اور بیوی کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے ہو گئے۔ دادی پوتوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ بچے ذرا بڑے ہوئے تو دادی کو ٹی بی ہو گئی۔ اب تو عابدہ بیگم کو موقع مل گیا کہ بچوں کو دادی سے کیسے دور کیا جائے۔ انہوں نے بچوں کو دادی کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شوہر سے بھی کہا کہ اپنی ماں کو صاف منع کر دو میرے بچوں سے دور رہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو بھی یہ ٹی بی کا موذی مرض لاحق ہو جائے۔ بیچاری دادی تڑپتی رہتی لیکن عابدہ بیگم پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ بچے زیادہ تر ننہال میں رہتے، ان کو بھی اب دادی سے کوئی خاص لگاؤ نہ رہا۔ پھر عابدہ بیگم نے بھی نہ جانے ان کے حوالے سے کیا کیا باتیں ان معصوم ذہنوں میں بٹھا دی تھیں کہ بچے دادی سے رسماً ہی تعلق رکھتے۔ دادی نے اس حالت میں ایک رات چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ عابدہ بیگم نے ان کے کمرے کی تفصیلی صفائی کرائی، ان کے کپڑے، ان کی استعمال کی ایک ایک چیز گھر سے نکال دی، گھر کو پینٹ کروایا اور ساجد سر جھکائے بیوی کا پلو پکڑے ایک ایک حکم کی بجا آوری کرتے۔ عابدہ بیگم نے اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری، میاں مٹھی میں اور بچے چٹکے میں تھے۔ بچے بڑے ہو گئے، اب تعلیم تو زیادہ حاصل نہیں کی مگر چھوٹے بیٹے کو باہر جانے کا چانس ملا تو وہ سعودی عرب چلا گیا اور بڑے بیٹے نے یہیں پر جاب کر لی۔ عابدہ بیگم نے بڑے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کر دی اور اپنی پسند سے اپنی سہیلی کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے آئیں۔ اس دوران چھوٹے بیٹے نے انکشاف کیا کہ اس کو سعودی عرب میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اس کی فیملی عرصہ دراز سے وہیں ہے تو چھوٹے بیٹے نے وہاں پر نکاح کر لیا ہے۔ عابدہ بیگم نے پہلے تو خوب شور شرابہ کیا، بھلا ان کو کہاں گوارا تھا کہ بیٹا اپنی مرضی سے اتنا بڑا قدم اٹھا لے، سو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب صرف بڑا بیٹا اور اس کی بیوی اور شوہر ساجد ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران بڑی بہو کو ایک بیٹا
اور بیٹی ہو گئے۔ بڑی بہو نے شروع میں ساس کا ہٹلر پن برداشت کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سیر پر سوا سیر ہو گئی۔ بھلا کون زیادتی برداشت کرتا ہے؟ سو وقت آگے بڑھتا رہا، ساس بہو میں ٹسل چلتی رہی۔ اب عابدہ بیگم کے پوتے پوتیاں بھی بڑے ہونے لگے۔ غضب تو یہ ہوا تھا کہ بڑا بیٹا بھی بہو ہی کی بولتا، اب اس کو غلطی اپنی اماں میں ہی نظر آتی تھی۔ اسی دوران ساجد کی موت کے بعد تو عابدہ بیگم کی حالت بالکل معزول حکمران جیسی ہو گئی تھی۔ نہ پوتے پوتی خاطر میں لاتے، نہ بہو اور نہ ہی بیٹے کے پاس اپنی ماں کے لیے وقت ہوتا۔ عابدہ بیگم اب تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ بوڑھی تھی تو بیمار رہنے لگیں، تراری دکھانے کی ناکام کوشش کرتی، لیکن پوتا پوتی بہو اور بیٹے کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتی، گویا انہی کے رحم و کرم پر تھیں۔ اللہ کی مصلحت تھی کہ ان کو بھی اپنے بڑھاپے میں ٹی بی جیسا مرض ہو گیا۔ گو کہ بیماری میں شدت نہیں تھی، مگر تھا تو وہی مرض جس کو بیس بنا کر انہوں نے اپنی ساس کو ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا اور پوتوں سے بھی بات کرنے پر پابندی لگاتی تھی۔ آج وہ خود اس کمرے میں اسی طرح بے بسی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اوپر سے آج بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو نے پیروں تلے زمین نکال دی، جس میں بڑی بہو ان کو سینیٹوریم میں داخل کروانے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا مرض اتنا تو نہیں تھا کہ آخری سٹیج پر ہو، لیکن بہو اور بیٹا ان کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے، بیماری کو بہانہ بنا کر۔ یا اللہ! عابدہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر تھام لیا۔ یہی مکافات عمل تھا، عروج زوال کی داستان، مجبوری اور بے بسی کا یہ سلسلہ۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کی ساس کے دل پر اس وقت کیا قیامت گزرتی ہوگی جب وہ اپنی ساس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی تھیں۔ عابدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کافی دیر تک رونے، پچھتانے اور سوچنے کے بعد وہ اٹھیں، بیگ میں مختصر سا سامان ڈالا اور رات کی تاریکی میں گھر سے نکل پڑیں۔ ان کا رخ ایدھی سینٹر کی طرف تھا، جہاں ان جیسی بے شمار خواتین اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھیں۔ کاش ہم رشتوں کے تقدس کا احترام کریں، کاش صبر اور حوصلے سے رشتوں کو نبھائیں، کاش بہویں اپنی ساس کی خدمت گزار ہوں اور ساسیں اپنی بہوؤں سے بیٹیوں کی طرح پیار کریں۔ ایک دوسرے پر برتری لے جانے کی بجائے میانہ روی اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد اور رشتوں کی اہمیت کی پاسداری کریں، تو کبھی بھی کسی بوڑھی ماں کو اولاد کے ہوتے ہوئے کسی فلاحی ادارے کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اللہ کا قانون مکافات عمل بہت سخت ہے۔ آج جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو وہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو کیا اس وقت آپ برداشت کر سکیں گے؟ جوانی کا دور پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جوانی میں ایسے کام کرے کہ اس کے بڑھاپے کی تیاری ہو جائے، تاکہ اس کا بڑھاپا بے عزتی سے نہ گزرے۔